صفحہ نمبر 12 دلالت کی بحث لفظ کی بحث وہ آپ پڑھ رہے تھے جی دلالت، اس کو میں شارٹ سا کر کے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دلالت میں آپ نے پڑھا تھا کوئی لفظ ہو اس کی دلالت کسی چیز پر ہو، یا کوئی کیفیت ہو تو اس کی دلالت کسی چیز پر ہو۔ دلالت لفظی تھی اور دلالت غیر لفظی تھی، ٹھیک ہے۔ تینوں کی آگے تین اقسام تھی۔ جس نے وہ لیکچر نہیں سمجھا اس کو یہ میرا لیکچر سمجھ نہیں آئے گا، وہ بے شک کلاس سے اٹھ کے باہر گھومے پھرے جا کے، کیونکہ منطق کا ہر اگلا لیکچر پچھلے لیکچر کے ساتھ ایسے ریلیٹڈ، ایسے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو پچھلا نہیں سمجھ آئے گا اس کو اگلا نہیں سمجھ آئے گا۔ تو دلالت تھی لفظی یا غیر لفظی؟ ایک تھی لفظی، ایک تھی غیر لفظی۔ لفظی میں تھا کہ ایک لفظ ہے، وہ لفظ آپ بولتے ہی مختلف قسم کی حالتوں کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہوتے، دلالت نہیں ہوتی۔ یہ بعض اوقات غیر لفظی سے مراد ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ معنی بن سکتا ہے، یہ اس چیز پہ دلالت۔ جیسے میں نے مثال دی تھی علامہ شاہد صاحب، آپ جنگل میں جا رہے ہیں، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہاں سے دھواں نکل رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ دھواں نکلنے کا مطلب ہے یہاں اندر کوئی ہے جس نے آگ جلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کسی انسان کے ہونے تک کس چیز نے پہنچایا؟ دھویں نے۔ دھواں کیا ہے؟ ایک غیر لفظی ایک کیفیت ہے، سمجھ گئے نا آپ کا؟ ٹھیک، اس طرح یہ تھی دلالت۔ آپ کو آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ دلالت کی تین اقسام ہیں۔ موضوع لہو کے اعتبار، موضوع لہو کے اعتبار سے دلالت کی، موضوع لہو کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس کو جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ موضوع لہو کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جس لفظ کے لیے، موضوع یعنی جس کو وضع کیا گیا ہو، لہو جس کے لیے، ٹھیک ہے، جس کے لیے کسی چیز کو وضع کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے موضوع لہو۔ اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ قلم کا موضوع لہو کیا ہے؟ لکھنا، کتابت، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ موضوع لہو، موضوع لہو کے اعتبار سے دلالت کی تین اقسام ہیں۔ ایک ہے دلالت مطابقی۔ دلالت مطابقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی پر پورا دلالت کرے۔ ایک لفظ اپنے معنی پر مکمل پورا دلالت کرے تو یہ ہے دلالت۔ جیسے لفظ انسان، اس کی دلالت ہو حیوان ناطق پر، یعنی یہ ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری ہے تضمنی۔ کیا لفظ ہے جی؟ تضمنی، دلالت تضمنی۔ وہ یہ ہے کہ لفظ مکمل پورا دلالت نہیں کرے گا بلکہ بعض حصے پر کرے گا، جی، بعض حصے پر دلالت کرے گا، پورا دلالت نہیں کرے گا بلکہ بعض حصے پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے بول دیا جائے لفظ انسان حیوان ہے، انسان ایک حیوان ہے، تو یہ پورا حیوان ایک پوری بڑی جنس ہے، جی، حیوان، اس میں سے ایک چھوٹی سی کیٹیگری ہے انسان۔ صرف انسان حیوان نہیں ہے، عامر صاحب مشکل تو نہیں بات، حیوان، جانور حیوان ہیں کہ نہیں؟ جی، پرندے حیوان ہیں کہ نہیں؟ یہ گائے بھینسیں بکریاں سب حیوان ہیں کہ نہیں؟ درخت حیوان نہیں؟
نباتات حیوان نہیں، حیوان حیوان کی کیٹیگری میں ہر جاندار چیز آ جائے گی. ہاں درخت حیوان ہے جی نہیں؟ لیکن اس حساب سے حیوان ہی ہوئی. اگر وہ بھی جاندار ہے تو وہ بھی حیوان ہی ہوئی. تو کہنا نہ مارے، سمپل بتائیں ہاں یا نہ. نہیں ہے دلیل. جاندار ہے جاندار ہے حیوان. یہ ساری تعریفیں بچوں والی ہوتی ہیں. آپ منطق پڑھ لیں، منطق کی زبان میں ہر وہ چیز جو نموف پاتی ہے جی جی وہ حیوان ہے. ہر وہ چیز جو گروتھ کر رہا ہے. جو گروتھ کرتی ہے. مثلاً جو جاندار ہے کوئی بھی چیز جاندار ہے. جو چیز ایسے گرو کرے گی، قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. جی ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دو چیزیں بن گئی. پہ سب سے پہلے تھا پانی. پانی سے ہی ہر شے بنی، تو ہر شے زندہ ہے. جی جی ہر شے زندہ ہے. بھئی آپ کو پتہ ہے حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو درود و سلام کی آوازیں آ رہی تھیں. جی حضرت مولا علی ساتھ تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے. ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پوچھا یا رسول اللہ آواز کہاں سے آ رہی؟ میں وہ اس پتھر سے. حیوان ہوا کہ نہیں؟ پتھر بھی نہیں پاتا نمو نہیں ملتا. یہ اچھا سوال ہے کہ پتھر تو نمو نہیں پاتا، تو پھر جی پھر حیوان کیسے ہوا؟ پھر حیوان کیسے ہوا؟ شعور سے. ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حیات النبی کیا نام ہے کتاب کا؟ حیات النبی. حیات النبی کا پہلا چیپٹر زندگی کسے کہتے ہیں وہ پڑھ کے آنا ہے. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ وہاں پہ یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. زندگی سب سے پہلے تو بعض علماء کے نزدیک ہر وہ چیز جو نمو پاتی ہے وہ زندہ ہے. بعض کے نزدیک ہر وہ چیز جس کے اندر شعور ہے وہ زندہ ہے. زندہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تیسری اور ہے وہ میرے ذہن میں نہیں. ٹھیک، تین چیزیں وہاں بیان کی گئی ہیں. ان کو ذرا پڑھیں. وہ منطقی ہیں تینوں چیزیں. یہ منطق کا سبجیکٹ ہے. اچھا، لفظ انسان بولا جائے کہ انسان حیوان ہے، تو لفظ انسان مکمل حیوان پہ دلالت نہیں کرتا. جی سمجھ آ گئی بات؟ بلکہ حیوان کی ایک قسم ہے. ایک قسم ہے. تو اس کو کہیں گے دلالت تضمنی. ایک ہے دلالت التزامی. التزامی یہ ہے کہ آپ جیسے کسی حیوان کے لیے آپ کہہ دیں کہ یہ حیوان قابل کتابت ہے، لکھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. تو یہ جب آپ کہہ سکتے ہیں قابل کتابت یعنی جو لکھ سکتا ہے، تو وہ کون سا حیوان ہوگا؟ انسان. اس کو التزامی کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اس کی بات نہیں کرتے بلکہ کوئی خارجی صفت لے لیتے ہیں. خارجی صفت کوئی بیان کر دیتے، اس خارجی صفت سے سمجھ آ جاتی ہے. جیسے 10 محرم کی تقریر میں نے ادھر مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا. میں نے کہا امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والے ہم آج اگر بددیانت خائن لٹیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ان کو ووٹ دیں تو ہمیں کس نے حسینی کہنا ہے؟ خطاب کے بعد 50 بندے اکٹھے ہو گئے. جی آج آپ نے اپنے خطاب میں نواز شریف پر تنقید کی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. یہ التزامی ہے. سمجھ آ گئی؟ 50 بندے جی آج آپ نے نواز شریف پہ تنقید کی ہے. تنقید کی ہے. حالانکہ میں نے تو نام نہیں لیا. میں نے تو کہا چور لٹیرا. ٹھیک ہے، خود ہی سمجھ گیا. ٹھیک، حالانکہ میں نے نواز شریف کو نہیں کہا، میں نے جنرل بات کی تھی.
بھئی اگر نواز شریف کی بات کریں تو پی پی والے کون سے کوئی بڑے جی آب زمزم کے دھلے ہوئے؟ ایسے ہی ہے سارے سیاستدان آئی تھے یہ پی ٹی آئی والے کون سے ایسے؟ سب فارغ اس حمام میں سارے ہی ایسے. ٹھیک ہے میں نے ایک جنرل بات کی تھی لیکن ہر بندے نے اپنی اپنی التزامی جی بات ہے جس کو زاہد کم عقل نے کافر جانا مجھ کو. زاہد کم عقل نے کافر جانا مجھ کو. کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ٹھیک ہے اوکے جی یہ دلالت والی بات ختم کر دوں. جی سر اوکے ہر لفظ اپنی حیت میں یا تو مطابقی دلالت کرے گا یا تضمنی یا التزامی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کی گردنوں پہ مارو. آج پھر فدر بو آ گیا سر. ہاں جی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کی گردنوں پہ مارو. یہ دلالت کون سی ہے؟ کیسے؟ ہاں جی ان کی گردنوں پہ مارنا یہ واضح نہیں ہے. کافروں کی گردنوں پہ مارو. کافر چلو کہہ رہا ہوں. غزوہ بدر کے لیے جب نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا مسلمانوں کو کہ نکلو سامنے آنا لے ایک ایک کافر کی گردنوں پہ مارو. یہ تو مطابقی ہے. مطابقی ہوگی جی. اور واضح جو کر رہے ہیں یہ مطابقی بھی ہے اور دلالت لفظیہ عقلیہ بھی ہے. لفظیہ عقلیہ ایسی ہوگی کہ گردنوں پہ مارنے سے مراد ہے ان کو قتل کرو. جی ٹھیک ہے گردنوں پہ مارنے سے مراد ان کو قتل کر کو یعنی ان کی گردنیں اڑا دو. عین ممکن ہے آپ نے کسی کی گردن پہ نہیں مارا سر پہ مارا وہ مر گیا. اس حکم میں آئے گا کہ نہیں؟ آ جائے آ جائے آ جائے. گردنیں مروڑنے سے مراد ہے ختم کرنا. قتل کرنا. ٹھیک اس طرح پھر آپ قرآن پاک پہ اطلاق کرتے جائیں گے. آگے جی لفظ کی بحث. لفظ کی دو اقسام ہیں ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے. یہ آپ نے پہلے دن سے نحو میں پڑھا ہے جی لفظ کی دو ہی اقسام میں یا تو اکیلا ہوگا یا دو کے ساتھ جڑا ہوگا. اگر جڑا ہوگا تو اس کو مرکب کہتے ہیں. سمپل ہوگا تو اس کو مفرد کہیں گے. مفرد کی آگے تین اقسام ہیں. اسم ہے کلمہ ہے اور ادات. اسم کلمہ اور ادات. اسم وہ لفظ ہے جو اپنے معنی میں مستقل ہے اور اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا ہے. اسم آپ کو پتا ہے نحو کی زبان میں ہر وہ لفظ جو بامعنی ہو اور اکیلا اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہاں کلمہ کی تعریف دیکھیں. ہر وہ لفظ جس کا مستقل اور مکمل معنی ہو اور اس تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے اندر اس کو کہتے ہیں. نحو کی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ فعل. نحو کی زبان میں یہ منطق کی زبان میں یہ کلمہ. اور وہ لفظ جو اپنے معنی پر مکمل دلالت نہ کرے اس کو ادات کہتے ہیں. نحو میں کیا کہیں گے؟ حرف. صرف نحو میں کیا کہتے ہیں؟ حرف. سمپل. دوسری جی یہ ہے وہ چیز جو ایک اس دن میں نے خطاب میں بھی شاید انا کل کوثر میں کہی تھی کہ جب کثرت کی آگے مفرد کی تقسیم کریں گے ایک ایسا لفظ جو اکیلا ہو مفرد ہو اس کی دو اقسام ہیں. یا تو متوحد المعنی ہوگا جی یا متکثر المعنی ہوگا. متکثر المعنی لفظ ایک ہے تو اس کا معنی بھی ایک ہے. قاری صاحب اس دن آپ کتاب میں تھے. یہ کھانا کھلا رہا تھا. اچھا آپ کھانا کھلا نہیں ہے قاری صاحب آپ بھی نہیں تھے. آپ بھی نہیں تھے. لفظ ایک ہو میں نے تو سنا تھا بس. اس کا معنی بھی ایک ہو.
تو اس کو کہیں گے مفرد متوحد المعنی. مفرد ایسا لفظ مفرد جس کا معنی بھی مفرد ہے. ایسا لفظ جو ہے تو مفرد لیکن اس کا معنی بھی مفرد ہے. ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. اگر کوئی لفظ ہو مفرد لیکن اس کا معنی ایک نہ ہو بلکہ کثیر چیزوں پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ لفظ ہے لیکن متکثر المعنی ہے. جیسے قاری صاحب شاہد صاحب جیسے میں ایک لفظ بولتا ہوں کلاس, لفظ ایک ہے. مفرد ہے لیکن معنی جی جی زیادہ کلاس ایک بندے کی نہیں ہوگی, ظاہر ہے 20-25 لوگوں کی کلاس ہوگی تو لفظ ایک ہے لیکن اس کا اطلاق 20-25 لوگوں پہ ہو رہا ہے. بیٹے سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے گزر رہی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح میں لفظ بولتا ہوں جماعت ہو رہی ہے جی مسجد میں, تو جماعت لفظ ایک ہے لیکن ممکن ہے وہاں 2 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کہیں گے لفظ مفرد ہے لیکن متکثر المعنی ہے. کیا ہے؟ متکثر المعنی ہے. ایسا لفظ جو اکیلا ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو, اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 علم, جی علم. نمبر 2 متواتی, نمبر 3 مشکک. علم, متواتی, مشکک. علم جی متواتی اور مشکک. ٹھیک ہو گیا. علم کہتے ہیں کسی معین شخص کا نام. معرفہ آپ نے پڑھا تھا اس میں معرفہ کی 7 اقسام میں تھا, ایک لکھا تھا علم. بالکل علم, وہ یہی علم, چوتھی قسم. ہاں جی وہ یہ علم تھا, کسی معین شخص کا نام. جی معین مین انڈرسٹوڈ, سلیکٹڈ پرسن. معین شخص کے نام کو علم کہتے ہیں. علامہ صاحب میں لفظ بولتا ہوں شاہد, ٹھیک ہے, تو شاہد تو روڈس میں کوئی 50-100 کے قریب تو ہوں گے, تو یہ علم نہیں ہے. جب میں کہوں گا محمد, شاہد, یوسف, مصطفی, وہ ایک ہی معین شخص ہو گیا نا, تو کہیں گے یہ علم ہے. یہ میں لفظ بولتا ہوں شعیب, ممکن ہے 1000 لوگوں کا نام ہو, لیکن جب میں کہوں گا محمد شعیب ہارونی, جی پھر ایک ذہن میں آ جائے گا. ایک بار اس کو علم کہتے ہیں, کسی معین شخص کا نام. جب میں کہوں گا سر عبداللہ, جی پھر ایک کی, پھر ایک ہی, ٹھیک ہے, جڑا روڈس کو چھڑ کے نکل گیا, چلا گیا سر عبداللہ, سر اور چلے گئے. تحفہ ملے, تحفہ. ملے. کتاب اور تحفے میں فرق ہوتا ہے. ہاں جی. اوئے اوئے اوئے, علامہ اقبال نے کہا تھا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. زاغوں کے تصرف میں کہ یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو بڑے بڑے شاہین ہیں, شاہین بڑے بڑے عقاب, آج عقابوں کے ڈیرے قوموں نے سنبھال لی ہیں. بڑے ختم ہو گئے تو بڑوں کی جگہ. یہ میں آپ صاحب کو نہیں کہہ رہا, میں ویسے شعر پڑھ لوں گا تو سمجھو گے تو میں نے کیا لفظ ہے, سمجھنے میں کہہ رہے ہیں. ویسے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, علامہ کا شعر ہے کہ بڑے لوگ جن کی پرواز شاہین جیسی تھی, عقاب تھے, وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کی گدیاں سنبھال لی کوے. زاغ کہتے ہیں کوے کو, شاہینوں کے گھونسلوں پہ کوے مالک بن کے بیٹھ گئے. نہیں میں آپ صاحب کہہ رہے ہیں نہ کر رہا ہوں, ایک ہی ہے دلالت سمجھ لو, لیکن ہے جتنا یہ دلالت غیر لفظیہ, غیر لفظیہ, عقلیہ, مطابقیہ. جو قواعد سر وہ تو
شہید تک بھی بول رہا کبا تو کبھی رہتا ہے. دیکھو بڑا کام کا شعر ہے علامہ کا. وہ آج کے انہوں نے کہا تھا یہ پیروں کے لیے، جیسے بڑے بڑے پیران کرام تھے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت داتا علی البیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابا فرید ہو گئے، حضرت خواجہ معین الدین. سر پہلا مصرع پھر کہیے گا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. اللہ انہوں نے مسند ارشاد محنتیں کر کے نہیں لی. مسند ارشاد یعنی ممبر، انہیں ممبر محنتیں کر کے نہیں ملا. باپ کا تھا تو باپ فوت ہوا تو بیٹا اوپر کھڑا ہو گیا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. ٹھیک ہے. زاغوں کے تصرف میں ہے، زاغوں کے تصرف میں عکابوں کے نشے من. علامہ نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو وہ جو شاہینوں نے پہاڑوں کی چٹانوں پہ جا کے ڈیرے لگائے تھے، شاہین فوت ہو گئے. جی جی، اب وہاں پہنچے کوے بن گئے مالک. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا علم اٹھ جائے گا. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، سینوں سے علم نہیں نکالا جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور علماء کی یجلسون الجہال، ان کی مسندوں پہ جاہل بیٹھیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وفتاؤ، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں. گمراہ کریں گے. یہ آج زمانہ ہے، کیا رجالی کا زمانہ ہے آج. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ایک ایسا لفظ جس کا اطلاق ہو کثیر افراد پر وہ مرکب ہے، اور ایسا لفظ جس کا اطلاق ایک ہی معنی پر ہو وہ ہے متوحد. اس کی پہلی قسم ہے علم. علم کہتے ہیں کسی معین شخص کو، معین شخص کو علم کہتے ہیں. دوسرا ہے جی متواتی. متواتی وہ لفظ ہے جو لفظ ایسے اس کا اطلاق بہت سارے افراد پر ہو رہا ہے، اس کا اطلاق بہت سارے افراد پہ ہو رہا ہے، مگر ہر ایک فرد پہ برابر ہے. ہر فرد پہ برابر اطلاق ہو رہا ہے. جیسے لفظ انسان ہے، انسان خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہے تو انسان. تو لفظ انسان کا اطلاق ہر انسان پہ برابر. یہ ہے متواتی. مشکک یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کثیر افراد پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے تمام افراد کے اوپر دلالت برابر نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں یہ علماء، یہ گروہ عالم ہے، مثال دے دو، یہ عالم گروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ عالم طبقہ ہے. تو جب میں کہہ دوں عالم طبقہ ہے تو ممکن ہے اس طبقے کے اندر 20 لوگ ہوں. اب 20 کے 20 برابر عالم تو نہیں ہوں گے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا. ٹھیک ہے. یا میں کوئی قوم ہوں، میں کہتا ہوں یہ گورا قبیلہ ہے، یا میں کہتا ہوں کالا قبیلہ ہے، کالا. ٹھیک ہے. اب اس قبیلے میں ممکن ہے 1000 افراد، سب کے رنگ ایک ہی جیسے کالے تو نہیں ہوں گے. کوئی زیادہ کالا ہوگا، کوئی تھوڑا کم ہوگا، کوئی تھوڑا زیادہ ہوگا، کوئی مشکل درمیانہ ہوگا. چاند ان کے بڑوں کی وجہ سے کیا دیے جائیں گے. اس کو مشقت ہے. کیا کہتے ہیں؟ مشقت. ٹھیک ہو گیا. جی اب ایک ایسا لفظ جو ہے تو مفرد لیکن اس کا معنی متکثر ہے. مفرد کی آپ نے 2 اقسام پڑھی ہیں نا، جی متوحد المعنی اور متکثر متکثر المعنی. متوحد المعنی کی یہ 3 اقسام تھی، متکثر المعنی کی 4 اقسام. متکثر المعنی کی پہلی قسم کا نام ہے جی مشترک.
دوسری قسم کا نام ہے منقول، تیسری کا نام ہے حقیقت، اور چوتھی کا نام ہے مجاز، چوتھی کا نام یہ اب آپ اصل میں اب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں. آپ شاہد صاحب تسبیح لے کے فجر کی نماز کے بعد کل آپ پڑھنا شروع کریں. اب میں واقعی درس نظامی کا طالب علم ہو گیا ہوں، اب میں واقعی درس نظامی کا ٹھیک. اب آپ مشکل سبجیکٹ میں آپ نے پیر رکھ لیا. پہلے آسان آسان چیزیں تھیں ان کو آپ نے پڑھ لیا. اب یہ مشکل چیزوں میں آپ انٹر ہو گئے. مشترک، منقول، حقیقت، مجاز، یہ بہت اوپر کے لیول کی ابحاث ہیں جن کو آپ اب شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو صدقے صدقے دیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی رہیں. ٹھیک ہے، علماء کی خدمت کرتے رہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور آپس میں اتحاد کریں اور آپس میں تکرار کریں. ٹھیک ہے، ایک دن کسی ایک کے پاس بیٹھ جائیں، وہ خدمت کریں سب کی. اگلے ہفتے کسی اور کے پاس بیٹھ جائیں، وہ کو تھوڑی بہت خدمت. حسب توفیق ہی نا جی، تکلف نہیں، تکلف نہیں. تکلف حرام ہے شرع میں. تکلف سے زیادہ تکلم پہ کرنا چاہیے. ہاں جی، تکلم پہ زیادہ غور کریں، تکلف پہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. الا وسعها. کسی کو بھی اتنا ہی تکلیف دیں جتنا وہ قابل ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو بھجے چنے کھلا سکتا ہے تو آپ اس سے بریانی نہ مانگے. نہ مانگیں. ٹھیک ہے، یہ بات. تو اس لیے ایک دن کسی ایک کے پاس بیٹھ جائیں، اگلے ہفتے کسی اور کے پاس، اگلے ہفتے کسی اور کے پاس. ایسے ڈویژن کریں. شاہد صاحب ایسے ڈویژن کریں نا. میری طرف سے آفر ہے سر، روزانہ ہے، میں روزانہ خدمت کروں گا. مجھے چلے جو بھی کھلا سکا. ہاں جی، روزانہ آ جائیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اب یہ چار چیزیں مشکل ترین چیزیں ہیں، ان کو ہم کل کریں گے. یہ آپ کے تقریباً 4 لیکچر ہو گئے منطق کے. میرا خیال ہے 5-6 ہی اور ہونے، جس کو میں نے کھین جانا ہے. ذرا ہوش کے ساتھ بیٹھے رہیں. جس دن کہیں اللہ دماغ گھوما اس دن بک گئی. جی ہماری تو بک ہی اور ہے. دوبارہ سے یعنی خاصا تیسرے چوتھے سال میں بھی جا کے بچوں کی عادت نہیں بنتی کہ آپ ایک دفعہ اپنا سلیبس تو چیک کر لیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ بک کس چیز کی ہے. وہ بھائی خدا کے بندو 5ویں سال میں آ گئے، سلیبس کھول کے دیکھو، پیچھے منطق لکھا ہے، آگے کتاب کا نام لکھا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ منطق کی کتاب ہے. 5ویں سال کے بچے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ امداد المنطق کس چیز کی کتاب ہے. ایک دن ایک نے کہا، میں نے کہا واسطہ ہے عقیدے دیجیے. منطق کا عقیدہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو مرکات والے ہیں تیسرے سال کے اسٹوڈنٹس، ان کی بھی منطق یہی ہے، وہ یہ لیکچر سن کے اپنی کتاب سے پڑھیں گے. جو چوتھے سال کے بچے ہیں ان کی کتاب ہے شرح تہذیب. شرح و تہذیب کی بھی چیزیں یہی ہیں، وہ بھی لیکچر یہ سنیں گے، کتاب اپنی پڑھیں گے. جو 5ویں سال کے بچے ہیں ان کی کتاب ہے سلم. ٹھیک ہے، لیکچر یہی ہے، پڑھیں گے اپنی کتاب. سر اس کا مطلب ہے اگر یہ ہم 1 سال، یہ دوسرا سال ہے ہمارا، اگر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو آگے 3 سال عیاشی ہے. ایسی ہے جیسے پچھلے سال صرف نام پڑھی ہوئی ہے. جی جی اس سال کتنا تیزی سے گزر رہا ہے نظام. جی جی تو رہی سے اس سال پڑھ لیں گے. جی جی تیسرے سال تو پھر آپ ایسے گزاریں گے اس کو جیسے پانی گزرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چیزیں قاعدے نہیں بدلتے جی. شاہد صاحب قاعدے نہیں بدلتے. نحو کے قاعدے وہی رہنے ہیں، کتاب بدلے گی. جی کتاب بدل جائے گی، ذرا موٹی کتاب دے دیں گے، پھر ذرا اور پرانی کتاب دے دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پرانی کتابیں پڑھنی آ جائیں. چیز ایک ہی، قاعدے نہیں بدلتے، قاعدے وہی رہتے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ منطق ہے، یہ منطق کی سب سے آسان ترین کتاب ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی شارٹ منطق ہے. نو، اس میں پوری منطق ہے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ منطق کی کوئی کتاب اٹھائیں گے وہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. لے جی آج کے لیے اتنا ہی ہے.